اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آیات سکینہ کو لے کر ہے۔ 6 آیات سکینہ یہ کیا ہے، زندگی میں کیا تبدیلیاں لے کر آتی ہیں۔ 6 آیات سکینہ قرآن پاک میں 6 مختلف مقامات پر ان 6 آیات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں انسان کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے، جس میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ خوف کو بھی زوال آتا ہے، گھبراہٹ، پریشانی اور بے چینی کا علاج ہے۔ انسان جب مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ مختلف طرح کے نفسیاتی، جذباتی، روحانی، جسمانی، ذہنی علاج کر رہا ہوتا ہے۔ ان تمام علاج کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ اگر انسان قرآن پاک سے بھی رجوع کر لے، قرآن پاک میں ان 6 آیات سکینہ کو پڑھنا شروع کر دے تو کافی حد تک انسان جو ہے مایوسی کا جو شکار ہوا ہوتا ہے، اس کے مایوسی اس کے خوشیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک خاص وقت ہوتا ہے، پڑھ کسی بھی ٹائم پہ سکتے ہیں، لیکن ایک جو بہترین وقت ہے، جسے بہترین وقت کہا جاتا ہے، وہ ہے فجر کا اور عشاء کا۔ یا تو فجر کے ٹائم پہ، فجر کی نماز کے بعد آپ ان 6 آیات سکینہ کو پڑھیں جو سکرین پہ بار بار آ رہی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 26، سورۃ توبہ ہی کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 4، اور سورۃ فتح کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فتح کی یہ جو سورت ہے، بہت اہتمام کیا کرتے تھے، بہت پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ فتح 3 آیات لی گئی ہیں، سورۃ فتح کی آیت نمبر 4، سورۃ فتح کی آیت نمبر 18 اور سورۃ فتح ہی میں سے آیت نمبر 26 لی گئی ہے۔ یہ تمام کے تمام 6 آیات ہیں جو پورے قرآن پاک میں سے لی گئی ہیں۔ ان کو آیات سکینہ کہتے ہیں۔ باوضو ہو کر ان کو پڑھا جاتا ہے مسلسل۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو پریشانی کا شکار ہے، جو گھبراہٹ اور خوف کا شکار ہے، کہ اس طرح کے خوف کا شکار ہے کہ جیسے اگلے ہی لمحے کچھ ہو جائے گا، اس طرح کے خوف کا شکار ہے کہ مستقبل میں اسے مایوسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، گھبراہٹ، پریشانی، بے وجہ کی پریشانی، بے وجہ کی بے چینی، دل کا اچانک بے چین ہو جانا، مضطرب ہو جانا، اس طرح کی حالتوں میں آپ قرآن پاک پہ یہ جو 6 مقامات پر موجود آیات سکینہ ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان آیات کو آیات سکینہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ان آیات میں انسان کو سکون کا احساس دلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان آیات کو 3 دن کم از کم اور 7 دن مسلسل تلاوت کرنے والے کو اپنے مزاج میں ایک خاص اور ایک منفرد اور خوشگوار تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا کام میں اپنے روزمرہ کے جو روٹین ہوتی ہے اس میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، کام میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، خوشگوار احساس اسے ہوتا ہے کہ مستقبل کی طرف سے بے خوفی ہو جاتی ہے کہ ہے کوئی ذات جو اس کے مستقبل، اس کے حال، اس کے ماضی کو کور کیے ہوئے ہے، جو اس کا ہر حال میں ساتھ دے گی۔ انسان خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ ان تمام آیات سے ہر وہ شخص جو بالکل مایوس ہو چکا ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور بہترین لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہترین وقت فجر اور عشاء کا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کی روزمرہ کی روٹین میں تلاوت کرنے والا شخص کا دل نورانی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں علم بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نور بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا نور بھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اسے مختلف چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ توبہ، سورۃ بقرہ، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4، آیت نمبر 26، سورۃ فتح کی باقی کی یہ 3 آیات جن کے حوالے ریفرنس سکرین پہ آپ کے سامنے بار بار آ رہے ہیں، ان 6 آیات کی تلاوت اگر کوئی شخص اپنی ڈیلی روٹین میں کر لیا کرے، 5 منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگتا ہے، اپنے ڈیلی روٹین میں اگر آپ ان کی تلاوت کو اپنا روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنا لیں تو اس شخص کا دل ایک اس طرح کے احساس سے بھرپور ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو پتہ چل جاتا ہے اور محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے اور کیا قدم اٹھانا نہیں چاہیے۔ اس کا دل علم سے بھر جاتا ہے۔
علم سے بھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں جو ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے جس کو علم کی آنکھ کہا جاتا ہے وہ منور ہو جاتی ہے، وہ روشنی سے بھرپور ہو جاتی ہے، اور اسے مختلف لوگوں کے اعمال اور اشکال اور مختلف لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دھوکے سے ایسا انسان ہمیشہ بچ کے رہتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ آیات سکینہ کا ایک اور فائدہ آپ کو بتا دوں چلتے چلتے کہ ہر وہ شخص جس کو ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی کام اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو وہ بھی آیات سکینہ کو مسلسل 3 دن یا 5 دن یا 7 دن پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس کام کو لے کے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اس کام کو کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو وہ شخص اس کام کو نہ کرے۔